لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ عنوان لکھیں اصول البر، یعنی نیکی کے اصول۔ لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور تم ایمان لے کر آؤ فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور تم دو مال اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو۔ والسائلین وفی الرقاب، اور تم مال خرچ کرو سوال کرنے والوں کو دو اور غلاموں کے چھڑانے میں، قیدیوں کے چھڑانے میں۔ یہاں رقاب سے پہلے لفظ ہے فک، وفی فک الرقاب، سلو کر، وفی فک الرقاب، اور غلاموں کے گردنوں کے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں۔ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ لیس البر، دیکھیں عنوان میں نے آپ کو بتایا اصول البر، یعنی نیکی کے اصول۔ یہ آیت قرآن کریم کی جامع آیت ہے۔ اس میں گویا دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس میں تینوں چیزیں ہیں، عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ دین اسلام میں بنیادی چیزوں میں عقائد، اعمال اور اخلاق، اور اس آیت میں وہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تذکرہ ہے عقائد کا، تو من آمن باللہ کے نیچے بیان عقائد، یہاں سے عقائد کا بیان ہے۔ اور آگے وآت المال علی حبہ، بیان اعمال، اور والموفون بعہدہم، بیان اخلاق۔ تو گویا اس آیت میں تینوں باتوں کا تذکرہ ہے، من آمن باللہ سے بیان عقائد، اور وآت المال سے بیان اعمال، اور والموفون بعہدہم سے بیان اخلاق۔ لیس البر، یہاں پر یہ بر لیسا کی لئے خبر ہے، اور ان تولوا وجوہکم یہ سب بتاویل مصدر ہو کر لیسا کا اسم مؤخر ہے۔ البر لیسا کے لیے خبر مقدم ہے، اور ان تولوا وجوہکم یہ سب بتاویل مصدر ہو کر لیسا کا اسم مؤخر ہے۔ اب لیسا کی خبر کو کیوں مقدم کیا ہے؟ حصر کے معنی کے لیے۔ اب حصر کا معنی کیا ہوگا کہ لیس البر، کہ نیکی اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر دو، یعنی صرف نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ تم بیت المقدس کی طرف کرو، بلکہ نیکی کے اور بھی کام ہیں۔ دیکھیں یہود نے نیکی کا کام صرف قبلے کو سمجھا تھا نا، انہوں نے کہا اس نبی نے ہمارا قبلہ چھوڑ کر اپنے قبلے کی طرف رخ کر دیا، تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے، یعنی صرف اپنا رخ کرنا بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس کو چھوڑ دینا صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے اور بھی کام ہیں، اور بھی نیکی کے بہت سارے کام ہیں۔
پھر یہ آگے لفظ آئے گا دوبارہ لیکن البر، یہ لیکن نہ حرف مشبہ بالفعل، البر اس کا اسم ہوگا، اور پھر آگے لیکن البر بر، یہ خبر اس کے محذوف ہے۔ لیکن نیکیوں میں سے نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ نمبر 2، یہ جو لفظ البر ہے یا تو یہ بمعنی اسم فاعل کے ہے البار کے معنی میں، لیکن نیکی کرنے والا وہ شخص ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ تو دونوں توجیحات ہیں، اگر البر لیکن کا اسم ہوگا تو خبر اس کے لیے محذوف ہوگی، اور یہ ہے کہ لفظ البر بمعنی اسم فاعل کے لے لیا جائے کہ نیکی کرنے والا وہ شخص ہیں کہ جو یہ اعمال کرے، پھر یہ اسم بن جائے گا، بعد میں آنے والا پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ لیس البر ان تولوا، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب۔ دیکھیں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے، مراد تمام جہت ہیں، تمام جہت اور تمام اطراف مراد ہیں، کہ چاہے وہ شمال ہو، چاہے جنوب ہو، چاہے فوق ہو، تحت ہو، سب مرادیں کسی جہت کی طرف رخ کرنا، صرف یہی نیکی نہیں۔ باقی مشرق اور مغرب کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دو جہتیں مشہور ہیں، اسی لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اس لیے ان کا تذکرہ ہے کہ نصارہ رخ کرتے تھے مشرق کی جانب، یہود رخ کرتے تھے مغرب کی جانب، اسی لیے اس کی تعیین ہو گئی کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نصارہ کی طرح مشرق کی طرف یا یہود کی طرح مغرب کی جانب رخ کرو، بلکہ نیکی کے کام یہ آگے آنے والے ہیں۔ ولیکن البر، لیکن نیکی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر۔ سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے کائنات کا آغاز ہے، هو الاول والآخر، تو کائنات میں اول اللہ کی ذات ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر آگے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، کیونکہ کائنات کا اختتام کس پر ہوگا؟ قیامت کے دن پر ہوگا، تو وہ آخری دن ہوگا دنوں کے اعتبار سے، تو گویا مبدا کا ذکر کر دیا اور منتہا کا، درمیان کی سب چیزیں خود شامل ہو گئیں۔ جیسے اگر ایک آدمی ایک چیز کی آغاز اور انتہا کا ذکر کر دیں تو درمیان کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی تمام چیزیں آ گئی کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ایمان لائے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر کیا مطلب؟ کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں، اور اللہ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور بڑے 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل۔ والکتابی، اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل کیں تو تقریباً 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ ان تمام پر بھی ایمان لے کر آئے، خاص طور پہ 4 مشہور کتابوں پر، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم پر، کہ ان میں سے ہر کتاب اپنے دور میں جب نازل ہوئی تو برحق تھی، تورات، زبور، انجیل، لیکن بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لے کر آئے۔ نبیوں کی تعداد حدیث میں 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ ایک روایت میں 24 کا تذکرہ، ایک میں 1,44,000 کا تذکرہ آتا ہے، اسی لیے بہتر انسان جملہ یہ کہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور رسول 313 آئے، 313 رسول آئے جنہیں نئی شریعت دی گئی یا نئی کتاب دی گئی، نئے احکامات آئے، وہ 313 تھے، بقیہ جتنے آئے وہ نبی ہیں۔ تو نبی اور رسول میں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، رسول خاص ہوتا ہے اور نبی عام ہوتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آئے، اور نبی عموماً وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ وآت المال، بیان اعمال، اور جو دے مال خرچ کریں، اعلیٰ حبہ، حبہ کی ضمیر میں 2 احتمال ہیں، یا ضمیر کا مرجع ہے لفظ اللہ، کہ وہ مال کو دیں اللہ کی محبت میں،
اللہ کی محبت میں مال خرچ کر رہا ہے تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یا نمبر 2 ضمیر کا مرجع ہے مال، کہ مال خرچ کر رہے ہیں علی حبہ، اس صورت میں علی بمعنی مع کے ہیں، مع حبہ باوجود یہ کہ اسے مال سے محبت ہے، مال سے محبت کے باوجود انسان اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ تو ضمیر کے مرجع میں کتنے احتمالات ہیں؟ 2، یا لفظ اللہ یا نمبر 2 لفظ مال، اور اگر مال ہوگا تو لفظ علی بمعنی مع کے ہوگا کہ مال کو خرچ کرتا ہے باوجود یہ کہ اسے مال سے محبت ہے۔ اطل مال کے نیچے لکھیں مراد صدقات نافلہ ہیں، مراد صدقات نافلہ ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو یہاں زکوٰۃ مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس لیے صدقات نافلہ مراد ہیں۔ اب صدقات نافلہ کا ذکر پہلے ہے اور زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، زکوٰۃ دینا تو ویسے ہی فرض ہے، اللہ نے لازم کی ہے، اصل مومن وہ جو اللہ کی محبت میں ویسے مال خرچ کرے، نفلی طور پہ صدقات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اصل اللہ سے محبت کا تقاضا یہ۔ زکوٰۃ تو اللہ نے لازم کی ہے، تو مسلمان وہ جو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں پر۔ دیکھیں رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے، ایک ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے اور دوسرا ثواب غریبوں پہ خرچ کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اس میں ڈبل ثواب۔ والیتامی نمبر 2 یتیم، یتیم اسے کہتے ہیں وہ بچہ جس کے بچپن میں والد کا انتقال ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ جانور کے باپ کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ جانور مثلاً بکری ہے، اب اس کے ساتھ جتنوں کا ملاپ ہوا اس کا تو پتہ نہیں ہے، تو وہاں والد کا پتہ نہیں۔ جانوروں میں یتیم ہونا اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اور انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ کب؟ بچپن میں، بلوغت سے پہلے۔ اب بالغ ہونے کے بعد کوئی کہے جی میں یتیم ہوں، وہ تو اکثر یتیم ہے، جو بھی بالغ ہے تو اب جتنے ہیں سب کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہاں مراد وہ یتیم ہے کہ بچپن میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر۔ مساکین آپ نے وضاحت پڑھ لی ہے، مسکین اور فقیر میں۔ بعض نے تو کہا ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، ایک دن کا خرچہ ہو۔ بعض نے برعکس کہا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہو۔ بہرحال بعض نے کہا کہ فقیر وہ ہے جو اپنی حاجت کا تذکرہ کرتا ہے اور مسکین بتاتا نہیں ہے، مسکین خاموش رہتا ہے، اس کی حالت بتا دیتی ہے کہ یہ آدمی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، دیکھیں مسافر کو تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ راستے کا بیٹا۔ وابن السبیل کا لغوی معنی راستے کا بیٹا، تو راستے کا بیٹا یہ مطلب کیا ہے؟ چونکہ وہ راستے میں سفر کر رہا ہے، جہاں آئے ادھر ٹھہرا، کل آگے ٹھہرا، پرسوں اس سے آگے ٹھہرا، تو وہ راستے میں اس کے لیے کوئی منزل نہیں ہوتی، منزل آگے، اس لیے گویا جس جگہ وہ ٹھہر رہے اس جگہ کا اس سے تعلق ہے، وہ جگہ اس کے لیے بمنزل والد ہے اور یہ اس کے لیے بمنزل بیٹے کے ہیں، کہ وہ جگہ اس کو فراہم کر رہی ہے، وہ زمین اس کو اپنے اندر جگہ دے رہی ہے ٹھہرنے کے لیے، اس لیے مسافر مستحق ہے۔ مسافر کیوں مستحق ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا مال دولت اپنے علاقے میں رہ جاتا ہے، اور انسان سفر میں اتنی چیزیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، اسی لیے مسافر پہ خرچ کرنا۔ تو طالب علم بھی مسافر ہے، اس لیے اگر طالب علم مالدار ہے لیکن اس کا مال وغیرہ اپنے گاؤں میں، یہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے طالب علم کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ بھی دینا چاہے، چونکہ وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس لیے بعض اہل علم کے ہاں اسے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، حالت سفر میں ہے۔ اس طرح جو مجاہد ہے اور اس طرح جو جہاد کے سفر میں، یہ دین کے کسی اور سفر میں ہے۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، جو سوال کرنے والا مانگنے والا ہے، تو اگر مانگنے والا مستحق دے دیے جائے، نہ بھی ہو تب بھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ وفی الرقاب مضاف معذوف ہے، وفی فک الرقاب، اور گردنوں کے
اور گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کرنا، یعنی اگر ایک آدمی دشمنوں کے یہاں قید ہے، مثلا کوئی مجاہد ہے، اسے دشمنوں نے قید کر دیا، وہ لوگ اب فدیہ مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اتنے پیسے دو گے تو ہم آزاد کریں گے، تو کتنے ہی مسلمان قیدی ہیں جو امریکہ کی جیلوں میں ہیں، گوانتانامو کی جیل میں ہیں، غریب جیل میں موجود ہیں، دیگر جیلوں میں کفار کے ہاں ہیں، تو ان کے چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ یہاں سے اب تذکرہ ہے بیان اخلاق کا۔ دیکھیں اوپر تک سارے صیغے تھے ماضی کے، وَآتَى الْمَالَ ماضی کا صیغہ تھا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ سب صیغے تھے ماضی کے۔ اب والموفون یہاں سے صیغہ ہے اس میں فاعل کا۔ یہ ایک عبارت لکھیں، من شأن العرب تغییر الاعراب اذا طال الکلام، تفسیر مظہری۔ من شأن العرب عرب کا طریقہ یہ ہے تغییر الاعراب، وہ اعراب کو بدل دیتے ہیں جب کلام طویل ہو جائے۔ تو اب یہاں پر بھی کلام طویل ہو رہا تھا آیت میں، تو اعراب کو بدل دیا، ماضی کی جگہ صیغہ لے کر آئے اس میں فاعل کا۔ تو اعراب کو بدلنا کس لیے ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ طبیعت میں اکتاہٹ نہ ہو۔ جدید چیز میں چونکہ لذت ہوتی ہے نا، اب ایک ہی کلام چل رہا ہو، ایک ہی بات چل رہی ہو تو انسان اکتا جاتا ہے، اس وجہ سے کلام میں تفنن اور جدت پیدا کرنے کے لیے کلام کے اعراب کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس میں فاعل میں اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں فعل ماضی میں حدوث ہوتا ہے، اس میں فاعل میں اشارہ استمرار اور دوام کی طرف ہے۔ استمرار اور دوام کی طرف اشارہ ہے کہ وعدوں کو ہمیشہ پورا کرے، ہمیشہ صبر کرے، یہ نہیں کہ ماضی میں صبر کر دیا بس ختم۔ تو اس میں فاعل میں اشارہ ہے استمرار اور دوام کی طرف، کہ پورا کرنے والوں ہوں وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں، اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور تکلیف میں۔ یہاں دو لفظ ہیں، پہلا لفظ بأسا اور دوسرا لفظ ذرہ۔ بأسا کا تعلق ہے یہ مال کے ساتھ، مال میں یعنی فقر آ جائے، تنگ دستی آئے۔ ذرہ کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، جسم پر اگر بیماری آ جائے، جسم پہ تکلیف آ جائے تو ذرہ تکلیف میں صبر کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بأسا کا تعلق ہے مال کے ساتھ، تنگ دستی میں صبر کرے، اور ذرہ کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، بیماری میں صبر کرے۔ وحین البأس اور جنگ کے موقع پر صبر کرے، یعنی تکلیف پہنچ جائے تو جنگ کے موقع پر بھی انسان صبر کرے۔ یہاں پر پہلے ذکر آیا دیکھیں تنگ دستی کا، یہاں ترقی من الادنی الی الاعلی ہے۔ سب سے آسان صبر کرنا ہوتا ہے انسان کے لیے فقر پر، دولت نہیں ہے، تنگ دستی آئے گی صبر۔ پھر اس سے اوپر صبر کا مقام ہے جسم پر بیماری آ جائے، پھر اس سے اوپر صبر کا مقام ہے جہاد میں انسان پہ تکلیفیں آ جائیں، تو یہ من الادنی الی الاعلی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اب جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، نتیجہ یہ ہے، نتیجہ اور ثمرہ، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ جن کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی، عقائد، اعمال اور اخلاق، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تیسری مرتبہ ایمان والوں کا تذکرہ۔ دیکھیں پہلے تذکرہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، دوسرے مقام پہ تذکرہ تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اب یہاں آگے تذکرہ آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ تذکرہ گزرا ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، تو کتنے نمبر پر ہو گئے؟ چوتھا نمبر اس کا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب عنوان اس کا یہ ہے، یہاں سے امور انتظامیہ کا بیان ہے۔ دیکھیں یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ سورت کا اب تک پہلا حصہ چل رہا تھا، اس میں مضامین مکمل ہوئے، دوسرا حصہ ہے امور انتظامیہ۔ اس میں پہلا امر انتظامی ہے قانون قصاص، پہلا امر انتظامی ہے قانون قصاص۔
یعنی ایک آدمی اگر قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص۔ قتلہ مقتولین کے بارے میں، قتلہ یہ جمع ہے قتیل کی، قتیل کہتے ہیں جسے قتل کیا جائے، تو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے۔ اصل عبارت ہے الحر یقتل بالحر والعبد یقتل بالعبد والانثى یقتل بالانثى، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ فمن عفی له من اخیہ، پس جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی، ولی مقتول کی طرف سے، پس جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی، ولی مقتول کی طرف سے، مقتول کے ولی کی طرف سے جس کو معاف کر دیا جائے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو مطالبہ کرنا ہے دستور کے مطابق، مطالبہ کرنا ہے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ، ادائیگی کرنی ہے عمدہ اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، پس یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے، ورحمت، اور اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو زیادتی کرے گا اس کے بعد، اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ دیکھیں یہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر روزے کے لیے لائی وہی تعبیر قصاص میں، روزے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو جب روزے کے لیے کتبہ بمعنی فرضیت کے، اسی طرح کتبہ قصاص میں بھی لایا کہ یہ بھی فرض ہے۔ تو جب قصاص ہوگا نا تو قاتل کو پتہ ہوگا میں نے قتل کیا تو مجھے قتل کیا جائے گا، تو جب ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک زانی پہ حد لگ جائے، ایک شرابی پہ حد لگ جائے، تو ملک میں امن و امان خود بخود قائم ہو جائے۔ قاتل کو پتہ ہے میں اگر اول تو پکڑا نہیں جاؤں گا، اور اگر پکڑا گیا جیل پہنچوں گا، تھوڑی دیر کے بعد میری چھوٹ ہو جائے گی، اور اگر جیل میں چلا بھی گیا تو اس کے لیے الگ سے کمرہ اے سی لگا ہوا، تمام اس کو مراعات وہاں ملیں گی، تو وہ وہاں اور چین سکون میں چند دن گزرے پھر باہر آ جائے گا، تو اس لیے اس کے دل میں جرم کے بارے میں کوئی ڈر نہیں۔ اور جب شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے، چور کو پتہ ہے ہاتھ کٹے گا، زنا کیا کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہوں سنسار ہوں گا، قتل کیا تو قتل ہوں گا، تو سزا کا نفاذ ہو جائے تو ملک میں خود بخود امن و امان قائم ہوگا۔ لیکن سزا وہ نافذ کرے گا جو خود مجرم نہ ہو۔ اب ایک آدمی اگر خود زانی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دودھ اگر تازہ ملتا ہو تو بھینس خریدنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ زانی کو کوڑے مارے گا؟ جو خود چور ہو، ساری زندگی کرپشن کریں، تو وہ کبھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے؟ جو خود اپنے ہی مخالفین کو قتل کروائیں تو وہ خود کبھی بھی کسی قاتل کو قتل نہیں کریں گے، یہ وہی کرے گا جو جرائم سے خود پاک ہوگا۔ تو بہرحال اللہ نے فرض کر دیا ہے قصاص مقتولین کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے۔ یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی، ہوتا یہ تھا جاہلیت میں کوئی بڑا آدمی اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو اس کا تو قصاص ہوتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہے اس کو کسی نے قتل کر دیا اس کا قصاص نہیں۔ پیسے والا مر گیا تو اس کا تو بدلہ لیا جاتا تھا، اور اگر کسی غریب کو کسی نے مار دیا تو اس کا بدلہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر مرد کو قتل کیا گیا تو اس کا بدلہ ہوتا تھا، عورت کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا بدلہ نہیں ہے۔ یعنی عورت کی حیثیت نہیں تھی، غلام کی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام کا قانون عدل، اسلام کا قانون مساوات، اسلام نے کہا آزاد کو قتل کرو تب بھی قتل، غلام کا قتل ہوگا تب بھی قتل، عورت کا قتل ہوگا تب بھی قتل۔ پھر بھی کہتے ہیں اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے حق دیا، اگر عورت کو کوئی قتل کرے گا تب بھی قصاص میں اسلام نے غلام کو حق دیا کہ جو غیر مسلم ہے، قیدی بن کر آئے، اگر کوئی اسے قتل کرے گا تو اس کی سزا میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔
تو الحر بالحر یعنی آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ اگر یہ اس کے برعکس ہو، عورت مرد کو کرے تب بھی قصاص میں قتل ہوگی، غلام آزاد کو کرے تب بھی قتل ہوگا، غلام غلام کو کرے تب بھی قتل ہوگا۔ فمن عفی لہ من اخیہ، پس جسے معاف کر دیا جائے، عفیہ کے نیچے معاف کیا جائے، نیچے لکھیں قاتل، پس جس کو معاف کیا جائے تو معاف کون ہوگا؟ قاتل۔ من اخیہ، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، میں نے آپ کو کہا ولی مقتول کی طرف سے، مقتول کے ولی کی طرف سے، جسے قتل کیا نا، جسے قتل کیا مقتول، اس کے ولی، اس کے بھائی کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو دیکھیں یہاں پر لفظ کیا لایا؟ بھائی، یعنی اگر اس سے گناہ ہو گیا، اس نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا، قتل کیا ہے، تو اگر اسے اپنے گناہ پر ندامت ہے، اگر اسے اپنے گناہ پر ندامت موجود ہے اور وہ اس کو چاہیے معاف کر دے اس لیے کہ یہ اس کا بھائی ہے، یعنی گویا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ بہتر ہے اگر ایک آدمی کو ندامت ہو اور اس سے قتل ہو گیا ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ تو لفظ بھائی سے اشارہ کس طرف ہے؟ عفو کی طرف، عفو کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے لیکن یہ بھی تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر اس سے گناہ ہو گیا، اسے گناہ پر ندامت ہے تو اب قتل کرو گے تو ویسے نقصان ہوگا، تو بہتر ہے اگر معاف کرنا چاہو تو اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پس مطالبہ کرنا ہے دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادائیگی کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اتباع بالمعروف، اس کے نیچے فریضہ وارث، فریضہ وارث، وارث کا فریضہ، اس عبارت کو سمجھو، مطالبہ کرنا ہے دستور کے مطابق، یعنی وارث کا کام یہ کہ وہ دیت کا مطالبہ جب کریں تو پیسوں کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرے، جھگڑے نہیں۔ مثلا اگر قصاص نہیں لے رہا، دیت پہ معاملہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا چلو ہم تجھے معاف کرتے ہیں تو اب پیسے دے کر، جیسے آج کل ہوتا ہے قتل ہو جاتا ہے بس اوقات تو پیسوں پر صلح ہو جاتی ہے، تو اگر پیسوں پر صلح کر رہے ہیں تو وہاں پر مطالبہ کریں دستور کے مطابق، یعنی وارث کا کام ہے زبردستی نہ کرے، انہیں ان کی بےزتی نہ کرے، ذلیل نہ کرے، معروف اتنے پیسے لے جو عرف میں رائج ہے، یعنی مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مارا گیا، تو اب وہاں پہ 1,00,000 2,00,000 جو رائج ہے، اب وہ کہے نہیں تم نے میرا بندہ مارا، 30 لاکھ روپے دو گے تو معاف کروں گا، تو اب اس سے تو غلطی سے ہو گیا، تو اب یہ ظلم ہے اتنا اس سے لینا، تو مطالبہ کرو گے دستور اور عرف کے مطابق، یعنی اتنا زیادہ مطالبہ نہیں کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ ایک طرف شریعت نے وارث کو کہا، دوسری طرف کہا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِم بِإِحْسَان، اور ادائیگی کرنی ہے اچھے طریقے سے فریضہ قاتل، فریضہ قاتل، قاتل کو کہا کہ دیکھو وہ چاہتے تجھے قتل کر دیتے لیکن وہ تجھے پیسے لے کر چھوڑ رہے ہیں، تیرا کام ہے اچھے طریقے سے وقت مقرر پہ ادا کر، جو 1 مہینے کا ٹائم طے ہوا ہے اسی پر ادا کر، اب تاریخ پہ تاریخ مت دے، ان کو ڈبل تکلیف نہ دے، ایک بندہ بھی مارا اور ایک پیسے دینے میں بھی تو ان کو تکلیف دے رہے، کل آؤ پرسوں آؤ مہینے بعد آؤ۔ اب یہ اسلام کا عدل دیکھیں، دونوں کو اسلام نے کہا، وارث کو کہا اچھے طریقے سے مطالبہ کرو اور قاتل سے کہا اچھے طریقے سے ادائیگی کرو۔ ذالک تخفیف من ربکم، ذالک کے نیچے یہ قانون دیت و عفو، ذالک یہ قانون دیت و عفو، یہ دیت کا قانون یعنی پیسے لے لینا اور معاف کرنا، تخفیف من ربکم یہ تیرے رب کی طرف سے آسانی ہے، ورحمت اور تیرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، یعنی شایانہ ترحم ہے، یعنی شایانہ ترحم ہے۔ دیکھیں پہلی شریعتوں میں اب یہ ہوتا تھا، معافی نہیں تھی، پہلی شریعتوں میں جو قتل کر دے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قاتل ضرور اس کو قتل کیا جاتا تھا، یعنی اگر مقتول کے ورثہ کہتے معاف بھی کر رہے تو معاف نہیں ہوتا تھا۔ دوسری شریعتوں میں بعض میں یہ تھا کہ جو قتل کر دے تو اس سے قصاص ہوتا ہی نہیں تھا، صرف دیت لیتے تھے، تو بعض شریعتوں میں افراد تھا، بعض میں تفرید۔ اس شریعت میں آسانی کہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، تو دیت اور عفو دیکھو دونوں چیزیں اسلام میں، اس لیے اسلام دین اعتدال والا دین ہے، معتدل دین ہے۔
تو دونوں چیزیں آ گئی. ذالکا یہ قانون دیت اور عفو یہ تیرے رب کی طرف سے آسانی ہے، تیرے رب کی طرف سے اس میں آسانی ہے اور تیرے رب کی طرف سے مہربانی ہے. تخفیف سے اشارہ ہے دیت کی طرف، رحمتن سے اشارہ ہے عفو کی طرف. تخفیف سے اشارہ ہے دیت کی طرف کہ شریعت نے دیت رکھی، یہ آسانی ہے کہ بندے کے قتل ہونے کی بنسبت دیت دے دو. اور رحمتن اور مہربانی کیا ہے؟ معاف کرنا، کہ دین نے یہ بھی قانون رکھا کہ تم چاہو تو اس کو معاف کر دو. اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا، بولتا نہیں لازمی قاتل کو قتل کرو، تو اس میں تو پھر آسانی اور مہربانی نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے دونوں شانوں کو باقی رکھا. تو دیکھیں لفظ اخی لایا نا، اشارہ کیا کیا؟ یہ تمہارا بھائی ہے، اس سے قتل ہو گیا تو اس سے گناہ ہو گیا، لہٰذا اس کو تم معاف کر دو. اگر اسے فعل پر ندامت نہیں ہے تو پھر تو قتل کرنا چاہیے. یا جو عادی مجرم ہے، روزانہ کبھی ایک قتل کرتا ہے کبھی دوسرے کو قتل کرتا ہے، ایسے آدمی کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن کسی سے اگر کبھی ہو جائے یا خطا ہو جائے یا فعل پہ ندامت ہو، اسے معاف کر دینا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ حکمت قانون قصاص، حکمت قانون قصاص، قانون قصاص میں حکمت. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے اس بدلہ لینے میں حیاتٌ زندگی ہے، تمہارے لیے اس بدلہ لینے میں بڑی زندگی ہے، حیات ہے. دیکھیں یہ جو حیات النکرہ ہے اس میں تنوین برائے تعظیم ہے. بدلہ لینے میں بڑی عظیم الشان زندگی ہے، بڑی عظیم الشان زندگی ہے. اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ بچ جاؤ. اس کے نیچے لکھیں لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ قتل و غارت گیری سے بچ جاؤ، تاکہ تم لوگ قتل و غارت گیری سے بچ جاؤ، قتل و قتال سے تاکہ تم لوگ بچ جاؤ. دیکھیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کتنی ہے. قرآن نے صرف چھوٹے سے جملے میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی بات بیان کر دی. کہا تم بدلہ لو، قصاص یعنی قاتل کے بدلے قتل کرو، اور یہ قتل کرو گے تو تمہاری بڑی زندگی ہے، یعنی باقی لوگوں کے لیے زندگی ہے. سمجھو ایک آدمی قتل ہو جائے گا لیکن 22 کروڑ پاکستان کے عوام الناس کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. یہ ہے حیات بڑی زندگی. تو ایک آدمی کا مارا جانا، 22 کروڑ کا محفوظ ہو جانا، حیات یہ بڑی زندگی. اتنی مختصر تعبیر میں اتنا جامع مفہوم. اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن، اس تعبیر کو اختیار کرنے کے لیے آپ بڑے سے بڑا فصیح جملہ لے لو، آپ یہ تعبیر نہیں اختیار کر سکتے جو قرآن نے اس چھوٹے سے جملے میں کی. لکم میں خبر مقدم کیا، حیاتن میں مبتدا مؤخر کیا، تنوین کو برائے تعظیم کی، حصر کا معنی اس میں پیدا کیا، اور اشارہ کیا برابری کا بدلہ. جس طرح اس نے قتل کیا اسی طرح قصاص لو. یہ نہیں اس نے قتل کیا تم اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کر اس کا مسئلہ کر دو، نہیں، یعنی اس کی برابری کا بدلہ لو، اور اس برابری کے بدلے کا مستقبل میں نتیجہ کیا ہوگا؟ حیاتن تم سب کی جان اور مال محفوظ ہو جائے. اب یہ بات کس کو سمجھ آئے گی؟ یا اولی الالباب، عقل مندوں کو سمجھ آئے گی. بے وقوف تو کہیں گے اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں. جو امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں گے، جنہوں نے غیر مسلمین سے پڑھا ہوگا، مستشرقین سے جنہوں نے تعلیم لی ہوگی، وہ تو کہیں گے یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں. لیکن جس کو اللہ نے فطرتی عقل اور استعداد دی ہوگی، وہ عقل مند کہے گا کہ اگر ایک قصاص ہوگا تو لعلکم تتقون، باقی سارے لوگ قتل و قتال سے بچ جائیں گے. اس لیے جس کے پاس فطرت سلیمہ ہوگی وہ اعتراض نہیں کرے گا، جو اعتراض کرے گا اس کے پاس عقل نہیں ہوگی. عاقل آدمی معترض نہیں ہوگا، اس کو بات سمجھ آئے گی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، امور انتظامیہ میں اب دیکھیں یہاں پر ایک دوسرا امر انتظامی ہے. دوسرا امر انتظامی وصیت. پہلا امر انتظامی تھا قصاص، اور اس قصاص کا مقصد کیا تھا؟ تحفظ انفس، جانوں کا محفوظ ہونا. پہلے والے کا مقصد کیا تھا؟ تحفظ انفس، جانوں کا محفوظ ہونا. یہاں سے دوسری چیز بیان ہو رہی ہے، دوسرا امر انتظامی وصیت. اس کا مقصد کیا ہے؟ تحفظ اموال، مال کی حفاظت ہونا. پہلے کا مقصد جان کی حفاظت، دوسرے کا مقصد
مال کی حفاظت فرض کر دیا گیا ہے تم پر، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آنے لگے۔ حضرہ کا ترجمہ لکھیں، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آنے لگے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر اس نے چھوڑا ہو مال، خیر کا معنی مال، یہ الوصیۃ یہ کتبہ کا نائب فاعل ہے، کتبہ کا نائب فاعل ہے الوصیہ، تو ترجمہ یوں ہے فرض کر دیا گیا تم پر وصیت کرنا جب تم میں سے کسی کے موت کے آنے کا وقت ہو، اگر اس نے مال چھوڑا ہو۔ کس کے لیے وصیت کرنا؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ کتب علیکم فرض کر دیے گیا تم پر، اذا حضر نیچے لکھیں وقت وصیت، اور ان طرح کا خیرہ شرط وصیت، وصیت کی شرط کیا ہے؟ مال ہو، اگر مال ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ یہاں بات سمجھیں، جب تک میراث کے احکامات نہیں آئے تھے نا تفصیلاً، تو شریعت نے حکم دیا تھا انسان مرتے وقت اپنے ورثہ کے لیے وصیت کرے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن جب میراث کے احکامات آ گئے، اب یہ وصیت کرنا وارثوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ اب شریعت نے وارث کا حق دے دیا۔ اس لیے جب میراث کے تفصیلی احکامات سورہ نساء میں آ گئے، اب یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب وصیت کرنا کتبہ فرض نہیں ہے، اور ورثہ کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ تو اگر آدمی وصیت کرنا چاہے گا تو دیگر کے لیے کرے، یعنی ورثہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، لیکن اپنے والدین اور وہ ورثہ جنہیں مال مل رہا ہے ان کے لیے وصیت جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں تہمت کا شبہ۔ تہمت یہ ہے کہ اب اگر ایک آدمی اپنے ایک بھائی کے لیے وصیت کرے، ایک بہن کے لیے کرے، تو تہمت ہوگی اس نے ایک کے لیے کی، دیگر کے لیے نہیں کی، تو بھئی کیوں کی؟ شاید کوئی وجہ ہے، کوئی لالچ ہے۔ اس لیے شریعت نے ورثہ کے لیے وصیت کو ختم کر دیا تاکہ جھگڑا اور نزاع نہ ہو۔ تو فرض کر دیے گئے تم پر جب تم میں سے کسی کے موت کا آنے کا وقت ہو، اگر اس نے مال چھوڑا ہو۔ تو دیکھیں مال کو تعبیر کس سے کیا؟ خیر سے۔ مال کو تعبیر خیر سے کیا، معلوم ہوا اگر مال اچھے کام میں استعمال ہوتا ہے تو یہ بڑے خیر کا ذریعہ ہے، اور اگر مال انسان کو گناہوں میں لے کر جائے تو یہ مال شر کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا مال کا ملنا خیر ہے، تاکہ انسان اس کے ذریعے عبادت میں لگائے، دینی کاموں پہ لگائے۔ تو وصیت کریں گے والدین کے لیے، معلوم ہوا سب سے زیادہ حق کس کا؟ والدین کا، اور نمبر 2 رشتہ داروں کا، لیکن وصیت بھی دستور کے مطابق، بہت زیادہ نہیں کہ دوسروں کا حق مارا جائے۔ حقاً یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، یعنی اس پر عمل وہ کرے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کے اس حکم پر ہر ایک عمل نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ جو فاسق فاجر ہوتا ہے وہ عموماً ایسے اعمال پر عمل نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھیں وصیت کے احکامات، میراث کے احکامات، ہر ایک کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے دیندار ہوں گے، بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، بھائیوں کو حصہ نہیں دیں گے، سارے مال پہ قابض ہو جائیں گے۔ شریعت کے احکام کو، میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ فمن بدلہ، انجام مبدلین، فمن بدلہ، پس جو شخص بدل دے گا، اس وصیت کو، جو بدل دے گا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے وصیت کو سن لیا، وصیت کو سننے کے بعد جو اس کو بدلے گا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، یقیناً اس کا گناہ ان پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرنے والے ہیں، گناہ اس پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں وصیت پہلے فرض تھی، اس لیے کہا انجام مبدلین، وصیت کو تبدیل کرنے والوں کا انجام۔ دیکھیں جب آدمی وصیت کرتا ہے وہ تو مر جاتا ہے نا۔ اب پیچھے ایسا ہوتا تھا عموماً وصیت کو نافذ کرنے والے اس کو بدل دیتے، مثلاً چچا ہے بھتیجوں کے مال میں وصیت پوری نہیں کرتا، قابض ہو جاتا، مالدار ہے چھوٹوں کے مال پر
اثر رسوخ والا ہے، غریبوں کے مال پہ قبضہ کر دیتا، وصیت کو پورا نہیں کرتے تھے، اس لیے وعید آ گئی جو وصیت کو بدلے گا تو گناہ اس پر ہوگا۔ تو فمن بدلہ، جو بدل دے اس وصیت کو بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا۔ معلوم ہوا اگر وصیت کی اس کو کسی نے خبر پہنچائی ہے، خود اس نے نہیں سنا ہے، خبر پہنچائی ہے، تو اس میں پھر وہ دیگر قرائن سے تصدیق کرے۔ خود سن لیا بالکل، پھر بھی اگر وہ تبدیل کر رہا ہے تو بڑا گناہ گار ہے۔ بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا تو گناہ ان پر ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ اللہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی تھی اللہ اسے سن رہا تھا۔ وصیت کرنے والے نے جب وصیت کی کہ میرا مال اس کو دو اس کو دو، تو اللہ اس وصیت کو سننے والا ہے۔ علیم، اللہ جاننے والا ہے کہ اس نے وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اب اگر ایک آدمی وصیت پر عمل نہیں کرتا تو اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو سزا دے گا۔ سمجھ رہے؟ سمیع کا تعلق کس سے؟ وصیت کرنے والے سے۔ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی اللہ سننے والا ہے، اور جس نے اس وصیت کو پورا نہیں کیا تو اللہ جاننے والا ہے، اللہ اس کو سزا دے گا۔ فمن خاف من موص، انجام مصلحین، انجام مصلحین، پس جو شخص ڈرا، من موص، پس جو ڈرے وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن حق تلفی کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس وہ صلح کر دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اب اگر کسی نے وصیت کی، اس کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا تھا، وصیت کر دی سارا مال اس کو مل جائے دیگر کو نہ ملے، تو اب یہ اپنی وصیت کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اب ہے انجام مصلحین۔ اب جو اگر اس وصیت کو درست کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو فمن خافہ، اگر کسی کو ڈر ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن حق تلفی کا، بریکٹ میں لکھیں طرفداری کا، حق تلفی کا مطلب طرفداری بلا قصد، طرفداری بلا قصد، اور اسمن طرفداری قصدن، پہلے کا طرفداری بلا قصد اور دوسرے میں طرفداری قصدن، کہ اگر جسے ڈر ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ وہ طرفداری کر رہا ہے، طرفداری کر رہا ہے بغیر ارادے کے، یعنی پیسے تو دوسرے کے لیے زیادہ وصیت کر رہا ہے لیکن بلا قصد، اس کو معلوم نہیں ہے، او اسمن، یا طرفداری کر رہا ہے ارادے کے ساتھ، معلوم بھی ہے کہ بھئی اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے پھر بھی وصیت کر رہا ہے، یا زیادہ وصیت کر رہا ہے، تو اب اگر ایسا آدمی فاصلح بینہم، ان کے درمیان میں صلح کر دے۔ اب وہ یہ کہہ دے بھئی آپ کے لیے تو اتنی وصیت کی تھی لیکن یہ وصیت آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں دوسرے کا بھی حق بنتا ہے، سارا آپ کے نام پر کیا یہ درست نہیں ہے، اس میں فلاں فلاں کا حق ہے۔ اب اگر وہ ان کے درمیان میں صلح کر دے گا تو گناہ نہیں ہے، یعنی وصیت کے تبدیل کرنے کا گناہ نہیں ہے، وصیت کے بدلنے کا، کیونکہ اس نے تو وصیت پر پورا عمل نہیں کیا، اس نے تو کہا تھا میرا سارا مال زید کو دے دو، اس نے نہیں دیا، باقی ورثہ کا بھی حق رکھا، تو اس نے اس وصیت کو بدلا، لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی، اب اس نے وصیت کو بدل کر جو مستحق ہیں ان کو دیا، تو کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، بعینی وصیت کو نافذ نہیں کیا، اس کے برخلاف کیا تو کمی بیشی ہوگی، لیکن چونکہ نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے قرآن سمجھنا۔ ایک ہے صرف ترجمہ کرنا، وہ میں آپ کو 4 منٹ میں 5 منٹ میں ایک رکوع کا ترجمہ کرنا۔ ایک ہے قرآن کے ہر لفظ کو سمجھنا، قرآن میں اللہ رب العزت یہ تعبیر کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا سے امور مصلحہ کا بیان ہے، امور مصلحہ، اور پہلا امر مصلح روزہ، امور مصلحہ جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں پہلا امر مصلح کیا ہے؟ روزہ۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، بات چل رہی تھی امور انتظامیہ کی کہ بھئی قصاص ہو، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، درمیان میں یہ کیوں آ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ امور انتظامیہ پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے امور مصلحہ آتے ہیں تاکہ انسان کا تقوی بڑھ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔
امور انتظامیہ پر عمل مشکل ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں امور مصلحہ آتے ہیں تاکہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو قانون قصاص اور دیت اور دیگر انتظامی امور پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ اے ایمان والو، تو تذکرہ ہوا نمبر یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان والوں کا 5ویں دفعہ تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزہ رکھنا جس طرح کے فرض کر دیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ بچو بریکٹ میں گناہوں سے، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ۔ دیکھیں روزے کی حالت میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات سمجھیں، اللہ نے روزے کے لیے کیا لفظ لایا؟ کتبہ، اور دیکھیں یہی کتبہ کا لفظ جہاد کے لیے بھی استعمال ہوا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو جیسے روزہ فرض ہے ویسے جہاد بھی فرض ہے۔ اب اگر جہاد کا کوئی بالکلیہ انکار کرے گا، جیسے روزے کا انکار کفر ہے، جہاد کا انکار بھی کفر ہے، اللہ نے جو تعبیر روزے کے لیے لائی وہی تعبیر جہاد کے لیے اختیار کی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا، الصیام یہ مصدر ہے، جیسے کہ ہم نے فرض کیا، کما کتبہ ترغیب، جیسے ہم نے فرض کیا تم سے پہلے لوگوں پر۔ دیکھیں اللہ نے تشبیہ دی ہے نا یہاں پر، اور یہ تشبیہ جو ہے یہ نفس وجوب میں ہے، جمیع اوصاف میں نہیں ہے۔ لکھیں تشبیہ کس میں ہے؟ نفس وجوب میں ہے، جمیع اوصاف میں نہیں ہے، صرف نفس وجوب میں۔ جیسے پہلی شریعتوں پہ فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض ہے، نفس وجوب میں تشبیہ ہے۔ اب یہ تشبیہ کیوں دی گئی؟ دیکھیں البلیۃ اذا عمت خفت، جب مصیبت عام ہو جائے نا تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی پر مصیبت آئے تو بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ مصیبت سب پر آ جائے تو البلیۃ اذا عمت خفت، مصیبت جب سب پر آئے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر حکم ہو ایک آدمی کو بھئی تو نے ہلاک کرنا ہے، طبیعت پہ گرائیں، حکم ہو گیا 10-15 کے لیے تو آسانی ہے۔ اب ایک حکم نافذ ہو ایک پر مشکل ہے، سب کے لیے آ جائے حکم آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب کہا گیا یہ روزہ تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی شریعتوں میں بھی فرض تھا، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم سمجھو یہ تو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حکم پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ایسا حکم ہے جو پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ اب یہ روزہ کیوں فرض ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار گناہوں سے بچو۔ دیکھیں روزے کی فرضیت کا مقصد تو نیچے لکھیں گے لعلکم تتقون، حکمت سیام، حکمت سیام کیا ہے؟ تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ دیکھیں جب روزہ ہوتا ہے نا تو گناہ کی طرف دل آمادہ نہیں ہوتا۔ اب صبح سے بھوک لگی ہے، گرمی کے ایام ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اب وہ کبھی بھی معاذ اللہ زنا کی طرف، چوری کی طرف، گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ بس ایک ہی خیال ہوگا کسی طرح ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے، ایک روٹی مل جائے، بس بھوک دور ہو جائے۔ دیکھیں بھوکے آدمی سے کہو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4 روٹیاں۔ 2 اور 2 کتنے ہیں؟ 4 روٹیاں، اس لیے کہ اب اس کو ہر چیز میں نظر کیا آتا ہے؟ کھانا۔ تو اس لیے روزے دار کو صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ افطاری کا وقت کسی طرح قریب آ جائے اور میں پانی پی لوں، کھا لوں۔ اس لیے روزے سے انسان گناہوں سے، گناہ سرزد ہوتے ہیں جب شکم سیر ہوتا ہے، جتنا پیٹ بھرا ہوتا ہے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے خالی پیٹ والے سے گناہ نہیں ہوتے۔ نمبر 2 روزے کا دوسرا مقصد تاکہ غریبوں کا خیال دل میں پیدا ہو کہ بھئی میں نے ایک ٹائم کھانا نہیں کھایا، صبح سحری میں بھی اتنا کھایا کہ حلق تک، افطاری میں بھی اتنا کھاتے ہیں کہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، امام کے رکوع کے منتظر ہوتے ہیں، تو افطاری میں بھی خوب کھایا، سحری میں بھی خوب کھایا، صرف ایک ٹائم نہیں کھایا دوپہر کو، تو حالت کیسی ہے؟ تو یہ غریب کا خیال پیدا ہوتا ہے، جس کے گھر میں تو ہفتہ ہفتہ چولہا نہیں جلتا، ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، تو روزے سے غریب کا خیال دل میں آتا ہے۔ نمبر 3 روزہ رکھنے سے انسان کی یہ جو باطنی قوا ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں، باطنی طور پہ اس کو طاقت ملتی ہے، باطنی طور پہ۔ اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ ہے، کیونکہ یہ معدہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، 1 مہینہ ایسا ہو جو اس کو آرام کا موقع ملے، تو تاکہ یہ آرام میں ریسٹ ہو کے آگے دوبارہ توانا ہو جائے، تو 1 مہینہ جب انسان کرتا ہے تو پورا سال وہ چاق و چوبند رہتا ہے۔
لیکن اس کا مقصد یہ سحری افطاری میں کم کھائے. اگر وہ اتنا کھائے گا وہ 12 گھنٹے ہضم نہیں ہوا پھر 12 گھنٹے تو اس کو تو اتنا فائدہ نہیں دے گا، اس کو دے گا جو کھانا اعتدال کے مطابق رکھے گا. تو بہرحال روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے اور گناہ کرنے سے نہیں بچتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو معلوم ہوا روزہ صرف کھانے پینے کے ترک کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام. ایام معدودات، اس سے پہلے ہیں سومو ایام معدودات، پس تم روزہ رکھو یہ چند دن ہیں گنتی کے، چند دن ہیں گنتی کے. سومو فعل فاعل ہے اور ایام معدودات جو ہے یہ اس کے لیے مفعول ہے. گنتی کے چند دن تم روزہ رکھو. فمن کان منکم مریضا، یہ اشارہ ہے کہ دیکھو یہ روزے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، چند ایام ہیں. کتنے ہیں؟ 29 دن، 30 دن. تو 360 دنوں میں 29 دن کوئی مشکل ہے نہیں، تو چند دن ہے، باقی پورے 11 مہینے کھانا ہے، صرف چند دن نہیں کھانا ہے. فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو. اس کے بعد لکھیں فافطر، اعلیٰ سفرین کے بعد فافطر، پس وہ افطار کریں. فعلیہ عدۃ من ایام اخر، فعلیہ تو اس پر لازم ہے عدۃ من ایام اخر کہ وہ دیگر ایام میں اس کو پورا کر دے. عدہ کہتے ہیں شمار کرنے کو، دیگر ایام میں اسے پورا کر دے. پس اس پر لازم ہے کہ وہ دیگر ایام میں اسے پورا کر دے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام و مسکین، ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا، پس جو شخص نفلی عمل کرے گا، تطوع کہتے ہیں نفلی عمل، پس جو شخص کوئی نفلی عمل کرے گا، کوئی بھی خیرن نیک عمل کرے گا، فہو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانو. دیکھیں ایام معدودات، یہ روزہ چند دن ہیں گنتی کے. فمن کان منکم مریضا، اس عنوان ہے اعلان رعایت برائے معذورین، اعلان رعایت برائے معذورین، معذورین کے لیے رعایت کا اعلان ہے. معذورین کون ہیں؟ نمبر 1 بیمار، نمبر 2 مسافر. نمبر 1 بیمار، نمبر 2 اللہ نے کہا یہ روزے چند دن ہیں، لیکن چند دنوں میں بھی رخصت ہے. تم بیمار ہو بعد میں رکھو، تم سفر میں ہو بعد میں رکھو. لوگ کہتے ہیں دین میں سختی ہے، حالانکہ دین میں تو کتنی نرمی ہے. چند دن ہے اور وہ بھی کہا کہ بیمار ہو تو نہ رکھو، سفر میں ہو تب بھی نہ رکھو، بعد میں رکھو. فمن کان منکم، پس جو تم میں سے بیمار ہو. من تبعیضیہ، معلوم ہوا سارے ایک ساتھ بیمار نہیں ہوتے، سب پہ ایک ساتھ کرونا نہیں آتا. بسا اوقات جھوٹ اور مبالغہ بھی ہوتا ہے. بیماری اللہ سب پر بیک وقت ایک ساتھ نہیں لاتا. تو اس وجہ سے تم میں سے جو بیمار ہوں، او اعلیٰ سفر، یہاں لفظ اعلیٰ آیا ہے. اعلیٰ اشارہ ہوتا ہے مسلسل سفر کی طرف، یعنی ایک آدمی مسلسل سفر میں ہے. ایک تو ہے کہ آج کل جیسے جہاز ہے، یہاں بیٹھے 2 گھنٹے میں اسلام آباد، تو یہ اعلیٰ سفر نہیں ہے. یہ اشارہ اس دور کا سفر تھا جو اونٹوں پہ گھوڑوں پر مسلسل سفر تھا، یعنی گویا یہ سفر کی بلندی پر بیٹھا ہوا ہے، مسلسل سفر کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے جو سفر پریشانی والا ہو اس میں آدمی افطاری کرے. سہولت کا سفر ہے جیسے آج کل ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا سفر، ایئر کنڈیشن اور آرام دہ سفر، تو اس میں بہتر ہے آدمی روزہ رکھ لے، کیونکہ سب نے رکھا ہوتا ہے تو اب آسانی ہوتی ہے. اب اگر وہ نہیں رکھے گا بعد میں سب کھا رہے ہوں گے، یہ اکیلا رکھے گا تو یہ طبیعت پہ گرانی ہوگی. اس لیے بہتر ہے، اعلیٰ کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر سفر مشکل ہو تو میں نے آپ کو کہا فافطر، پس وہ افطار کرے. فعلیہ عدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمہ لازم ہوگا دیگر ایام میں اس کی گنتی کو پورا کر دے. تو گنتی پورا کر دے دوسرے دنوں میں.
وعلی الذین یطیقونہ، پس وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھے وہ بھی کیا دے دے، وہ بھی فدیہ دے دے۔ حالانکہ جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، فدیہ دینا اس کے لیے جائز ہے جو طاقت نہ رکھتا ہو۔ اب اس لیے اس آیت کے بارے میں مختلف باتیں سامنے آ گئیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے، یا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت کا یہ ٹکڑا منسوخ ہو گیا۔ اس جملے کے ساتھ آگے جملہ آ رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ گویا ابتدا میں اختیار تھا کہ جو فدیے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے، جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے۔ تو گویا ابتدا میں اختیار تھا اور بعد میں یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ نمبر دو، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو یطیقون ہے اس میں باب افعال ہے اور یہ حمزہ سلب ماخذ کے لیے، وعلی الذین یطیقون یعنی وعلی الذین لا یطیقونہ، جو طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں، جو طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ فدیہ دے دیں۔ اور یہی بات ہے جو روزہ رکھنے کی شیخ فانی طاقت نہیں رکھتا، کوئی عورت بیمار ہے، حاملہ ہے اور وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ فدیہ دے دے، اس صورت میں یہ ہوگا سلب ماخذ کے لیے۔ نمبر تین، تیسرا یہ ہے ابتدا میں شریعت میں گنجائش تھی، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے فدیہ دے دے، یعنی حکم منسوخ نہیں ہوا۔ ابتدا میں گنجائش تھی، چاہے روزہ رکھو اور چاہے طاقت ہے تو فدیہ دے دو، بعد میں یہ گنجائش ختم ہو گئی۔ اب شریعت نے حکم دیا جو بھی مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھ لے، یعنی یہ وسعت اور گنجائش اب باقی نہیں رہی۔ بات سمجھیے۔ یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق جو ہے وہ صدقۃ الفطر کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ روزے کا حکم آگے آ رہا ہے اور پیچھے گزر چکا۔ وہ کہتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، کہ جو طاقت رکھتے ہوں ضمیر ہے فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت رکھتے ہیں مسکین کو فدیہ دینے کا اسے چاہیے فدیہ دے دو، یعنی یہ صدقۃ الفطر ہے کہ جو صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر دے دے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہ ضمیر کا مرجع فدیۃ طعام مسکین یہ جملہ ہے تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہے، اور اضمار قبل ذکر جائز نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے رتبتاً نہیں ہے، یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے رتبتاً نہیں ہے، کیونکہ علی الذین یطیقونہ یہ خبر مقدم ہے، فدیۃ طعام مسکین یہ مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا درجے میں مقدم ہوتا ہے، مبتدا درجے میں مقدم ہوتا ہے، خبر مؤخر ہوتی ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، اور یہ جائز ہے۔ اگر ضمیر کوئی پہلے آ رہی ہو لفظاً آ رہی ہو رتبتاً نہ آ رہی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی رائے لی جائے گی تو اس کا تعلق ہوگا صدقۃ الفطر کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو گویا ایک توجیہ میں نے آپ کو بتائی کہ آیت منسوخ ہے، پہلے حکم تھا لیکن اگلے ٹکڑے سے آیت منسوخ ہو گئی۔ یا نمبر دو، حمزہ سلب ماخذ کے لیے جو طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے حکم ہے۔ اور یا نمبر تین، یہ ابتدا میں گنجائش تھی، وسعت تھی، چاہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دو، بعد میں گنجائش نہ رہی۔ اور یہ ہے کہ اس کا تعلق صدقۃ الفطر کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک جواب یہاں پہ لفظ لا معذوف ہے، لفظ لا معذوف ہے، علی الذین یطیقونہ یعنی بمانے لا یطیقونہ ہو، لا یطیقونہ فعل معذوف ہے کہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں اسے چاہیے کہ وہ مسکین کا فدیہ دیں۔ دیکھیں فدیۃ طعام مسکین، طعام مسکین فدیہ کی وضاحت ہے کہ فدیہ کتنا دیں، تو آگے وضاحت آ گئی، فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا، پس جو شخص کوئی نفلی عمل کرتا ہے، جو شخص کوئی بلائی کا عمل کرے گا، نیکی کا عمل کرے گا تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ایک آدمی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، روزہ رکھے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، معلوم نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اس لیے بہتر ہے رکھے۔ فمن تطوع میں نفلی روزے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جو آدمی نفلی عمل بھی کرے گا نا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ کوئی آدمی نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی پیر جمعرات کا، ایام 20 کا، تو اللہ ہر نیکی پر انسان کو اجر دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتابیں، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتابیں۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو تم میں سے پائے اس مہینے کو، فلیصم، ہو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے چاہیے کہ وہ گنتی کو پورا کر دے دیگر ایام میں، گنتی کو پورا کرے دیگر ایام میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، وہ اللہ نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورا کرو تعداد کو، گنتی کی تعداد کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دیکھیں روزے کا تذکرہ چل رہا تھا نا، تو اب روزہ کس مہینے میں فرض ہے؟ رمضان میں۔ روزہ کس مہینے میں؟ رمضان، تو مناسبت سے رمضان آ گیا۔ پھر رمضان کی اہمیت کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو تمام مہینوں میں محترم رمضان۔ رمضان رمضہ سے مشتق ہے، رمز کہتے ہیں مٹانا، تو یہ مہینہ ایسا ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اسے رمز کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا یہ رمز مشتق ہے اونٹ کے بچے کے جو پاؤں ہیں، جب یہ گرمی میں چلتا ہے تو ریگستان میں اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، جب سورج کی تپش ہوتی ہے پاؤں جلنے لگتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں رمز کہ پاؤں اس کے جل رہے ہیں۔ اسی طرح روزے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ جلتے ہیں، اس کے گناہ جلتے ہیں، مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، دیکھیں اللہ نے اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ قرآن۔ دنیا میں کسی اور کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، اور اس نام کی معنویت کیا؟ قرآن کا معنی جسے سب سے زیادہ پڑھا جائے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو سوائے قرآن کے۔ انسان زندگی میں سینکڑوں دفعہ پڑھ لیتا ہے تب بھی سیر نہیں ہوتا، تو یہ صرف قرآن ہی کی صفت ہے۔ اب ھدی للناس، ھدی حال ہے، قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت مصدر مبالغے کے لیے، سراپا ہدایت، زید عدل، زید سراپا عدل، قرآن سراپا ہدایت۔ معلوم ہوا قرآن فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن بیماروں پہ پڑھنا، یا کسی کی موت نہیں ہو رہی تو اس پہ یاسین پڑھ کے روح جلدی نکل جائے، یا بخشوانے کے لیے تیجے 40واں، یا کوئی پیسے نہیں دے رہا تو قرآن پہ پیسے رکھو، اور یا قاری صاحب کو مقرر کرو دکان میں ایک سپارہ پڑھے، مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ دو۔ قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ ھدی للناس، یہ سراپا ہدایت۔ پھر لفظ للناس سے للمومنین نہیں ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ کہ سب کے لیے ہدایت ہو تو پھر ھدی للمتقین کیوں کہا؟ جواب یہ کہ قرآن سے ہدایت وہ لیتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، مستفید وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ہدایت تو سب کے لیے، لیکن ہر ایک استفادہ نہیں کرتا۔ وبینات من ھدی، نمبر 2، قرآن میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، واضح دلائل ہیں، جو اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ہدایت کے واضح دلائل۔ والفرقان، نمبر 3، قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ الفارق بین الحق والباطل،
حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ دیکھیں قرآن کا ایک نام قرآن ہے، دوسرا نام تبارک الذی نزل الفرقان، کہ قرآن کے ذریعے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے پائے اس مہینے کو، الف لام عہد خارجی کے لیے، عہد خارجی، اور معہود کیا ہے؟ رمضان۔ تو اب کوئی بولے ہر مہینے میں روزہ فرض ہے، کیونکہ لفظ شہر ہے، شہر کا اطلاق تو شوال پہ بھی ہوتا ہے، محرم چل رہا ہے اس پر بھی ہوتا ہے، تو جواب دیں گے کہ الف لام عہد خارجی ہے، مراد رمضان کا مہینہ جو بھی پائے فلیصم، اب روزہ رکھے گا۔ اب گویا پہلے والا اختیار ختم ہو گیا۔ پہلے اختیار اس لیے تھا تاکہ طبیعت بن جائے، عادت بن جائے، تاکہ دین پہ روزہ رکھنے کی عادت بن جائے۔ پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ بچے کو پہلے نماز پڑھانے کی عادت بناتے ہیں، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر آگے جا کر وہ تو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دیا، یہ عادت بنی، 15 سال کے بعد اب یہ بنے گی اس کے لیے عبادت۔ تو پہلے حکم تھا عادت بناؤ، اختیار تھا، اب حکم آ گیا نہیں اب عبادت کرو۔ ومن کان مریضا، پس جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، پس وہ گنتی کی تعداد کو پورا کریں دیگر ایام میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جملہ تو پہلے بھی گزرا، مریض کے بارے میں، مسافر کے بارے میں دوبارہ پھر آیا، یہ تو تکرار ہے اور فصیح کلام میں تکرار نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے چونکہ آیت کے اندر وہ ٹکڑا منسوخ ہو گیا تھا نا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، تو اب کوئی سمجھے گا جیسے وہ روزے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، تو شاید مسافر اور بیمار کے لیے رخصت بھی منسوخ ہو گئی، تو اللہ نے دوبارہ کہا نہیں، رخصت منسوخ نہیں ہوئی، اختیار منسوخ ہو گیا کہ اب اختیار نہیں ہے روزہ نہ رکھنے کا، اب جو طاقت رکھے گا روزہ رکھے گا، لیکن رخصت اب بھی باقی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کوئی آیت کے نسخ سے یہ نہ سمجھے کہ رخصت بھی منسوخ ہو گئی، رخصت اب بھی باقی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، شفقت خداوندی، وہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کو پیدا کرے۔ یسر کے نیچے فی اباحت الفطر، فی اباحت الفطر، اللہ تعالیٰ افطار کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی اللہ روزے رکھنے کا ہر حالت میں حکم نہیں دیتا، اللہ ہر حالت میں حکم نہیں دے رہا نا۔ دیکھیں اگر اللہ کہتا ہر حال میں رکھو، بیمار ہو مرو لیکن روزہ رکھو، تو پھر تو تنگی ہو جاتی، لیکن اللہ تمہیں تنگی کا حکم نہیں دیتا۔ العسرہ کے بعد ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْقَضَاءِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْقَضَاءِ، اور وہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں قضا کرنے کا، کیوں؟ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورا کرو تعداد کو پورا کرو۔ مثلا 5 دن بیمار ہو گیا، اب اللہ نے کہا کہ قضا کرو تاکہ تمہاری وہ 29 یا 30 کی تعداد کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، ورنہ کتنے ہی لوگ موجود ہیں جنہیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ نیچے لکھیں اشارہ ہے تکبیرات عید کی طرف، تکبیرات عید، یہ جو ہم ایام تشریق میں تکبیرات پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی طرف اشارہ یہاں موجود ہے۔ حدیث میں تو حکم ہے، یہاں اشارہ ہے اللہ کی بڑائی، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو فرما دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي سے پہلے ایک جملہ لکھیں، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَقُلْ لَهُمْ، آپ کہہ دیجئے ان سے، انی قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔
جواب دیتا ہوں مراد قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ تم میرا حکم مانو، میرا حکم مانو، مجھے ہی پکارو، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ تم میرے اوپر یقین رکھو، لعلہم یرشدون تاکہ وہ لوگ ہدایت پالیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عنوان ہے جملہ معترضہ برائے بیان قرب باری تعالیٰ، جملہ معترضہ برائے بیان قرب باری تعالیٰ، قرب باری تعالیٰ کی وضاحت کے لیے یہ جملہ نازل ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سوال اس بارے میں تھا، صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ پکاریں، یا اللہ ہم سے دور ہیں کہ ہم بلند آواز سے پکاریں؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے، تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا۔ یعنی معاذ اللہ، اللہ کوئی بہرا نہیں ہے، اللہ انسان کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ دیکھیں اللہ نے جملہ کیسا بہترین استعمال فرمایا، جب میرے بندے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، معلوم ہوا جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو وہ پسند ہے، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا نا وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے کہا میرا بندہ، تو میرا بندہ کون ہے؟ اللہ سے مانگنے والا۔ تو جب میرا بندہ مجھ سے مانگے، معلوم ہوا صرف اللہ سے ہے، کسی بابا کسی فقیر سے۔ اب جیسے پنجاب میں بابا لے ککڑ تے دے پتر، تو اب ککڑ لے کر پتر دینا یہ اختیار بابا کا نہیں ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، جسے چاہتا ہے بیٹے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بانجھ، اللہ کے اختیار میں۔ فرما دیجئے فإنی قریب، میں یقیناً قریب ہوں، میں جب قریب ہوں تو درمیان میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھے پکارو، اجیب ہوں، میں پکار کو قبول کروں گا، جواب دوں گا، مراد کیا ہے؟ قبول کروں گا۔ جواب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے بات کو قبول کرنا۔ جب پکارنے والا اذا دعانی، اصل میں کیا ہے؟ نی، تو یہ نون پر کسرہ دلالت کر رہے یا یا متکلم ہے اس کے حذف پر، جب وہ مجھے پکارے، معلوم ہوا پکارنا صرف اللہ کو ہے، پکار میں غیر اللہ کو شامل نہیں کرنا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ تم میرا یہ حکم مانو، یعنی مجھے ہی پکارو، مجھے پکارو۔ دیکھیں اللہ نے پکار کو 2 مرتبہ بیان کیا، اور چاہیے کہ تم میرے اوپر یقین رکھو۔ یقین یہ رکھو اللہ ہمیں دے گا، یہ یقین نہیں کہ فلاں بابا فلاں پیر فلاں بزرگ دے گا، سب کچھ اللہ دے گا، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، نفع نقصان سب اختیار میں اللہ کے۔ توحید پہ جمنا یہ اصل ہے۔ ہمارے آج کل توحید کا بیان نہیں ہے، ہر موضوع بیان ہوتا ہے، توحید بیان نہیں ہوتی، حالانکہ توحید اصل الاصول ہے۔ جس کی توحید مضبوط ہو گئی اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جتنی خرابیاں نظر آتی ہے اللہ کی ذات پر ایمان، توکل، توحید کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ عقیدہ توحید ہے، اور ہمارے ہاں جس کو سب سے کم بیان کیا جاتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي تاکہ تم لوگ میرے اوپر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، عنوان لکھیں بقایا احکام صیام۔ روزے کی بات چل رہی تھی نا، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا تھا، اب دوبارہ روزے کے احکامات، بقیہ احکام صیام۔ دیکھیں درمیان میں دعا کی بات آئی، روزوں کے تسلسل میں اشارہ اس طرف تھا کہ رمضان میں دعا زیادہ کی جائے، کیونکہ رمضان میں دعا زیادہ قبول ہوتی، چونکہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہیں، تو روزے میں دعا زیادہ ہو، افطاری کے وقت دعا زیادہ ہو۔ احل لکم حلال کر دیے گئے تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی راتوں میں صحبت کرنا۔ رفث مشغول ہونا، صحبت کرنا، یعنی روزے کی راتوں میں صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کی طرف، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم، جان لیا اللہ نے یقیناً تم نے،
تختانون انفسکم تم نے اپنے نفسوں میں خیانت کی، فتاب علیکم پس وہ اللہ متوجہ ہوا تم پر، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن پس ابھی تم صحبت کرو اپنی گھر والیوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاری من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل پس تم پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور تم مباشرت نہ کرو اپنی گھر والیوں سے، وانتم عاکفون درا حال ہے کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں، درا حال ہے کہ تم اعتکاف کی حالت میں ٹھہرے ہو مسجد میں، تلک حدود اللہ یہ خداوندی ضابطے ہیں، یہ خداوندی ضابطے یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی اللہ کے ضابطے اور حکم ہیں، فلا تقربوها تو فلا تقربوا خروجها پس تم اللہ کے حدود کے نکلنے کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوا خروجها پس تم قریب نہ جاؤ اللہ کے حدود کے نکلنے سے، حدود توڑنا تو دور کی بات ہے، تم حدود کے توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ لوگ بچ جائیں۔ دیکھیں اب احل لکم حلال کر دیے گئے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں صحبت کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ دیکھیں ابتدا میں یہ منع تھا، اگر ایک آدمی افطاری کر لیتا نا، افطاری کرنے کے بعد اب اس کو دوبارہ رات کے وقت کھانا پینا جمع کرنا درست نہیں تھا، بس وہی افطاری کے ٹائم کھاؤ پیو، روزہ افطاری کرنے کے بعد رات میں جمع کرنا درست نہیں تھا، اگر کوئی رات میں بھی جمع کرتا تو گناہ گار ہوتا ابتدا میں۔ اب اسی طرح ہوا، ایک شخص نے افطاری کی اور افطاری کرنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، سونے کے بعد نہیں کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ جمع، اگر کرنا ہوتا تو سونے سے پہلے تو اب اس نے کھایا پیا، تھکاوٹ میں سو گیا، اب سو گیا تو بھی سحری کا وقت باقی تھا، اس سے پہلے اس نے اپنی گھر والی سے صحبت کر دی، تو اب وہ گناہ ہو گیا، کیونکہ نیند کے بعد صحبت درست نہیں تھی، نیند کے بعد کھانا پینا درست نہیں تھا، تو اب یہ گناہ ہو گیا۔ اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے خیانت کر لی اپنے نفسوں سے، تو اب اللہ نے آسانی پیدا کر دی، نہیں کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے، گویا پہلے سختی تھی، سونے کے بعد ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب تمہارے لیے اجازت آ گئی۔ اب کوئی آدمی افطاری کر کے سو جائے یا رات کو تراویح پڑھ کے سو جائے، پھر اٹھ کر کھائے پیے جمع کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، سحری سے پہلے تو ابتدا میں سختی تھی اور اب نرمی آ گئے، تو حلال کر دیے گئے تمہارے لیے۔ الرفث یہ نائب فاعل احل کا، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جمع کرنا، صحبت کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ رفث لفظ مشغول ہونا، تو یہ عام لفظ ہے نا، قرآن نے استعمال کیا، چاہے آدمی بوس و کنار کرے، چاہے جمع کرے، صحبت کرے، سب کو شامل ہے۔ اگر قرآن لفظ صحبت کا کرتا تو وہ دیگر چیزوں کو شامل نہ ہوتا، گویا صحبت جائز ہے، باقی بوس و کنار قرب جائز نہیں ہے، حالانکہ سب جائز ہے، تو ایسا لفظ استعمال کیا جو سب کو شامل ہے۔ لیکن قید لگائی الی نسائکم، جمع عام عورتوں سے نہیں ہے، جمع کس سے؟ اپنی بیویوں سے، صحبت صرف اپنی بیویوں سے جائز ہے، غیروں کے ساتھ نہیں، صرف اپنی بیویوں کے پاس جائے۔ الا حد بیان کر دی، انتہا، کسی غیر عورت کی طرف نہیں جانا، نہ نگاہ اٹھانی ہے، نہ قریب جانا ہے، صرف اپنی بیویوں کی طرف۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ قرآن کریم نے بڑی عجیب تعبیر اختیار کی ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ دیکھیں جسم کی خوبصورتی لباس کے ساتھ ہے، اگر جسم برہنہ ہونا کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا، اچھے سے اچھا لباس ہوتا ہے تو جسم خوبصورت نظر آتا ہے، انسان بدصورت بھی ہوتا ہے لیکن لباس اور وضع قطع کی وجہ سے وہ
خوبصورت نظر آتا ہے تو خوبصورتی کس میں؟ لباس میں۔ تو بیوی کے لیے، عورت کے لیے خوبصورتی تب جب اس کا شوہر ہو، اور مرد کے لیے خوبصورتی اور دنیا میں زینت کب؟ جب اس کے لیے بیوی ہو۔ تو گویا شوہر بیوی کے بغیر، جسم بغیر لباس کے، جسم بغیر لباس کے۔ نمبر 2، دیکھیں لباس پورے جسم کو چھپا لیتا ہے نا، اب لباس نے ہم سب کے عیوب کو چھپایا ہوا ہے، اندر کیا ہے دوسرے کو نظر نہیں آ رہا۔ اشارہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، ایک دوسرے کو ظاہر نہ کریں دوسروں کے سامنے، میرے شوہر نے یہ کہا وہ کہا، جو باتیں ہوں اور صبح اس کا ڈنڈورا پیٹیں، نہیں، تو ان باتوں پہ پردہ ڈال دیں۔ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی کمی کوتاہی خامیوں کو چھپائیں۔ نمبر 3، لباس کو سارا جسم پتہ ہوتا ہے نا، لباس کو نظر آ رہا ہے جسم کیسا ہے، تو اشارہ ہے میاں بیوی کے پورے جسم کو، بیوی میاں کے پورے جسم کو دیکھنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ سب درست بمنزل لباس کے ہیں۔ تو بمنزل لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر گویا استمتاع میں، فائدے میں سب کا بیان کرنا تھا۔ جیسے لباس پورے جسم پر محیط ہے، احاطہ کیا ہے، بیوی شوہر کے لیے پورے جسم پر محیط، شوہر بیوی کے لیے پورے جسم سے استمتاع اور فائدہ حاصل کرنا درست ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک اشارہ اس طرف ہے کہ میاں بیوی کے لیے لباس ہے، تو لباس دیکھیں بولتا نہیں ہے، صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اشارہ ہے میاں بیوی اپنے اندر صفات پیدا کریں، زندگی صفات سے گزرتی، اپنے اندر صبر و تحمل، اخلاقیات، کردار، یہ اپنے اندر پیدا کریں، اس سے زندگی اس کی گزرے گی۔ دیکھیں لباس سے خوبصورتی ہے۔ آج جب یہ غیر لوگ اور یہود و نصارہ بے حیائی عام کرنے کے لیے نیا نیا لباس لاتے ہیں نا، عورت کو صرف برہنہ کرتے ہیں نئے نئے لباس میں، ہر دن دیکھیں نئے لباس کی تصویریں لگی ہوں گی، اب نیا فیشن آ گیا، اب نیا لباس آ گیا، تو یہ لباس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے۔ تو یہ نئے نئے لباس نکال کر، تنگ لباس، مختصر لباس، باریک لباس، تاکہ بے حیائی عام ہو جائے۔ عورت برہنہ ہو کر آئے، اتنی بے حیائی نہیں جتنی وہ اس طرح کے لباسوں میں آ کر وہ بے حیائی کو زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ تو لباس کے ذریعے سے وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اپنی چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، ایک تیر سے دو شکار، بے حیائی بھی کر رہے ہیں اور اپنا سامان بھی بیچ رہے ہیں۔ مسلمان ہے لکیر کا فقیر، اس نے دیکھا ایک نے بال کٹائے، اس نے اگلے دن کاٹ دیے، بھائی کیا ہوا؟ برگر کٹ۔ دوسرے کسی نے سر پہ کٹورا رکھا، اگلے دن کٹورا کٹ، یہ جو سر کے اوپر بال ہے دائیں بال نہیں ہے، کٹورا۔ ایک کے پاس پینٹ کم ہو گئی، اس نے گھٹنے سے کاٹ دی، اب اگلے دن فیشن ہو گیا، نیا فیشن، گھٹنوں سے پینٹیں کاٹ دی۔ ایک کے پاس کم ہوا، اس نے اپنے پیچھے پشت پہ ایک طرف پینٹ کو کاٹا، اگلے دن وہ لباس ہو گیا۔ کپڑا کم تھا، اس نے تنگ بنا دی، جینس کی پینٹیں، نیا فیشن ہو گیا۔ جو کام انگریز کرے گا آج وہ مسلمان کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے لیے تہذیب اور ثقافت میں دین موجود ہے۔ تو بہرحال لباس کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، تو یہ بڑی تعبیر بڑی خوبصورت ہے۔ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ علم اللہ انکم کنتم، جان لیا یقیناً اللہ نے کہ تم نے خیانت کی، تختانون انفسکم، کہ تم لوگوں نے خیانت کی اپنے نفسوں میں۔ خیانت وہی جو میں نے بات عرض کی نا، کہ ابتدا میں افطاری کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو کھانا پینا اور جمع اس کے لیے درست نہیں تھا، تو ایک صحابی نے جمع کر لیا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو تعبیر کس سے کیا؟ خیانت سے۔ خیانت کیوں کہا؟ امانت یہ تھی کہ تم نہ ملتے، شریعت کے حکم پہ چلتے، یہ امانت تھی، اور تم سو کر بیوی سے مل گئے تو شریعت کے حکم کو پورا نہیں کیا، تو یہ کیا ہو گئی؟ خیانت۔ فتاب علیکم، لیکن اللہ متوجہ ہوا، یعنی اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ معلوم ہوا اگر کوئی خطائیں کبھی صحابہ سے ہو بھی جاتی ہیں تو اللہ صحابی کی خطا کو فوراً بیان کر دیتا، اس لیے ہمیں ان کی خطاؤں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی معاذ اللہ صحابہ احد کے میدان میں بھاگ گئے تھے، خطا ہوئی، اور بھائی اگر ان سے خطا لغزش ہوئی، اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے معاف کر دیا، تو کون سے جج آ گیا جو ان میں فیصلے کر رہا ہے؟ خطا غلطی خدا کی ہوئی نا، اور خدا نے معاف کر دیا، یا خطا ہوئی خدا نے کہا وَعَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں جج بن کر 1400 سال پہلے جن کے ایمان اور طہارت کی گواہی اللہ نے دے دی، ان کے بارے میں زبانوں کو بند رکھنا ہے۔
فالآن باشروہن، پس اب تم مباشرت کرو، اپنی بیویوں سے ملو، مباشرت کرو یعنی صحبت کرو، اپنی عورتوں سے ملو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اب حکم یہ ہے کہ سونے کے بعد بھی تم اپنی گھر والی سے مل سکتے ہو، تلاش کرو جو اللہ نے لکھا۔ یہ اشارہ ہے اولاد کی طرف، یعنی جماع کا مقصد صرف لذت نہ ہو، جماع کا مقصد اس سے نیک صالح اولاد ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اولاد کی طرف۔ معلوم ہوا اولاد کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، تو اس لیے نکاح انسان اس لیے کرے عفت، پاک دامنی اور نیک اولاد کا حصول۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت میں۔ دیکھیں خیط ابیض کا لغوی معنی ہوتا ہے سفید دھاگا، اور خیط اسود کا لغوی معنی سیاہ دھاگا۔ یہاں ایک صحابی رسول تھے، اس وقت یہ جملہ نازل نہیں تھا من الفجر، فجر کا ٹکڑا نازل نہیں ہوا تھا۔ عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے اسی طرح سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا لیا اور اپنے سراندو کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ کھاتے پیتے رہے اور وہ دیکھتے رہے سفید کب سیاہ ہوگا اور سیاہ کب سفید ہوگا، تو وہ تو نہ ہوا۔ حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، آپ نے فرمایا ان وصادتک لعریض، تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے جس کے نیچے دن اور رات چھپ گئے۔ تو اس موقع پر قرآن کا یہ جملہ پھر بعد میں نازل ہوا من الفجر، کہ یہاں پر سفید اور سیاہ سے مراد کیا ہے؟ سفید دھاری اور سیاہ دھاری، یہ مراد ہے۔ اس سے پہلی بات معلوم ہوئی بسا اوقات قرآن کا ایک ایک ٹکڑا بھی نازل ہوا ہے، تو دیکھیں یہ صرف ٹکڑا من الفجر بعد میں نازل ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی صرف عربی زبان کا آنا قرآن کے فہم کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے صرف لغوی معنی کا آنا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام عربی دان تھے، قرآن ان کے سامنے اترتا تھا، فصیح اور بلیغ لوگ تھے، لیکن قرآن کے معنی سمجھنے میں ان سے بھی خطا ہوئی۔ تو آج اگر ایک آدمی 60 سال کی عمر میں لٹیر ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی شنوائی نے جواب دے دیا، دانت گر گئے، حافظہ کام نہیں کرتا، اٹھ اپنے زور پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اب وہ لغت لے کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھتا ہے۔ حکومت نے لٹیر کیا کہ اب یہ بابا کسی کام کا نہیں ہے، تو اب یہ بابا خدا کے قرآن پہ ظلم کرتا ہے اور یہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، یا میڈیا پر آ کر قرآن کی تشریح کر رہا ہے، تو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی۔ تو صرف لغت سے قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ یہاں دیکھو اگر کوئی لغوی معنی لے گا تو لغوی معنی کیا ہے؟ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ معلوم ہوا قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کے سب سے پہلے مبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ پر اتارا، آپ وضاحت کرو، تو قرآن سمجھ آئے گا حضور کی تشریح سے، صحابہ اور سلف کی تشریح سے۔ اپنی تشریح سے کوئی کرے گا تو گمراہ ہوگا۔ ثم اتم الصیام، اب تم روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک۔ دیکھیں آپ نے پڑھا ہے الا آتا ہے غایہ کے لیے، تو غایہ کبھی مغیہ میں داخل ہوتی ہے اور کبھی غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، تو روزے کے اندر غایہ مغیہ میں شامل نہیں ہے۔ یہ امتداد حکم کے لیے کہ حکم کو کھینچا گیا ہے صبح سے لے کے رات تک، اور وضو کے اندر جو الی المرافق ہے وہاں غایہ مغیہ میں شامل ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے ضابطہ پڑھا ہے، اگر مغیہ غایہ کی جنس میں سے ہو، مغیہ اگر غایہ کی جنس میں سے ہو، وہاں جو لفظ الا استعمال ہوتا ہے وہاں مغیہ غایہ میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے اب یہ ید کا پورا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، کندھے تک، اس کا پورا لفظ ید کا اطلاق ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر جو لفظ کس کا؟ یہاں پر جو لفظ الہ ہے، اب ید کا اطلاق تو کندھے تک ہوتا ہے نا، تو اگر یہ لفظ الہ نہ آتا تو معنی ہوتا کندھے تک ہاتھ دھو لو، تو اب یہ الہ آیا یہاں پر چونکہ ماورا اس کی جنس میں سے، تو غایہ شامل ہوگی۔ اور رات جو ہے وہ اور دن کی جنس ایک نہیں ہے، دن الگ ہے اور رات الگ ہے، جنس الگ الگ ہے، اس لیے وہاں پر جو الہ ہوگا وہ انتہا کے لیے ہوگا، وہاں پر غایہ مغیہ میں شامل نہیں ہے، اس لیے روزے میں یہ شامل نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، درا حال ہے کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں۔
درا حال کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حالت اعتکاف میں جمع کرنا جائز نہیں، اگر کوئی اعتکاف میں جمع کرے گا تو اعتکاف فاسد ہوگا۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا، مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا، اس لیے مسجد میں ٹھہریں گے، عورت گھر میں ٹھہرے گی، مرد جو ہے وہ مسجد میں۔ لفظ آیا عاکفون، عاکفون ٹھہرنا یعنی مستقل جمنا، عبادت کرتے رہنا، یہ اشارہ ہے۔ تو گویا آدمی مسجد میں صرف ٹھہرے کھانے پینے کی غرض سے نہیں یا اپنی نیند پوری کرنے کی غرض سے نہیں، مسجد میں کیوں ٹھہرے؟ عبادت کی غرض سے۔ تلک حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ فلا تقربوها، پس تم قریب نہ جاؤ ان کو توڑنے کے، ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ۔ فلا تقربوا خروجها، یعنی ان کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو میں نے آپ کو کہا یہ صدا للذرائع ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ وضاحت کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم، تیسرا امر انتظامی، دو امر انتظامی ہو گئے نا، تیسرا امر انتظامی النہی عن اکل الحرام، النہی عن اکل الحرام، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہوا؟ دیکھیں پہلے صیام موقت کا ذکر تھا اور اب صیام مؤبد کا ذکر ہے۔ پہلے تھا صیام موقت، ایک مہینہ کا روزہ رکھنا نا، ابھی صیام مؤبد، ہمیشہ کا روزہ رکھو، کبھی حرام نہ کھاؤ۔ پہلے تھا ایک مہینے کے روزے رکھو اور اب کیا ہے؟ ہمیشہ کا روزہ۔ ہمیشہ کا روزہ کیا ہے کہ حرام نہیں کھانا۔ تو ولا تاکلوا اموالکم، تم مت کھاؤ تم اپنے اموال کو آپس میں بالباطل، ناجائز طریقے سے، تم ناحق طریقے پر تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ دیکھیں اشارہ تو ہے دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، مقصد تو اپنا مال تو انسان کھا سکتا ہے نا، منع کیا ہے؟ دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، لیکن اللہ نے تعبیر کیا اموالکم، تم اپنے مال کو نہ کھاؤ۔ تو گویا دوسرے کا مال اس طرح جیسے تمہارا اپنا مال ہے، جیسے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ تعبیر کو سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے کا یہ نہیں کہا دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بلکہ کیا کہا؟ اپنا مال نہ کھاؤ، یعنی دوسرے کا مال ناحق کھانا گویا گناہ ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا اپنے مال کے ساتھ، یعنی انسان اس کی اسی طرح حفاظت کرے، دوسرے کا مال ناحق ضائع نہ کرے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ پیچھے پر عطف ہے اس لیے لفظ لا محذوف ہے۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم نہ لے کر جاؤ ان کو حاکموں کی طرف، اور تم ان کو نہ لے کر جاؤ حاکموں کی طرف۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا لو کچھ حصہ لوگوں کے مال میں سے ناحق طور پر، بالاسم ناحق طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال کہ تم جانتے ہو۔ دیکھیں یہاں کا ولا تدلو کہ تم مت لے کر جاؤ انہیں حاکموں کی طرف، حاکم اشارہ ہے قاضی، قاضی کی طرف، بادشاہ کی طرف، کہ ایک آدمی اب کسی کو زبردستی قاضی کی طرف لے کر جائے، اس پر دعویٰ کرے کہ اس نے میرے اتنا مال کھایا، اس نے میرے اتنے پیسے لیے، اب قاضی کے پاس لے کر گیا، جھوٹے گواہ بنا دیے۔ آج کل تو جھوٹے گواہ 500-1000 روپے میں مل جاتے ہیں، کسی چرسی موالی کو لے جاؤ اور اس کو حمام میں غسل کرا دو، بال کٹوا دو، 5 روپے کی پڑیا چرس کی دے دو، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لے گا۔ تو اب وہ جھوٹی گواہی کے لیے اس کو لے گئے تاکہ دوسرے کا مال آدمی کھائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مت لے کر جاؤ حکام کی طرف تاکہ تم کھاؤ دوسروں کا مال ناحق طریقے پر، یعنی اگر کوئی قاضی کے پاس لے جا کر اس کا مال کھائے گا ناحق تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا معاملہ خود طے کر دے، ناحق دوسروں کی طرف مت لے کر جائے۔ اور ایک بات لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کچھ مال کھائے۔ عموماً یہی ہوتا ہے، عدالتوں کے جو چکر ہوتے ہیں اس میں وکلاء مال کھاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، دوسروں کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، مال کھا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری عدالتوں میں انصاف تب ملے گا جب نوح علیہ السلام کی عمر ہو، قارون کا خزانہ ہو، ایوب علیہ السلام کا صبر ہو۔ انصاف کب ملے گا؟ نوح علیہ السلام کی عمر ہو، کیونکہ 60-70 سال میں تو اس کو انصاف نہیں ملے گا، وہ تو روزانہ ایک تاریخ پہ، پھر دوسری تاریخ، پھر تیسری تاریخ، تو اس کے لیے کم از کم عمر کتنی ہو؟ 1400 سال نوح علیہ السلام کی، اور صبر کتنا ہو؟
ایوب علیہ السلام اور خزانہ اس کے پاس ہو قارون کا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو، یعنی تم اس کو گناہ جانتے ہو پھر بھی ایسا کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے گویا کہ بڑا گناہ ہے۔ چلے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ عنوان لکھیں اصول البر،